اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پھر سے جو ہے اس کلاس میں اکٹھا کر دیا۔ آج انشاءاللہ ہم اسماء مشتقہ جو ہے یا مشتقہ جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس میں فاعل جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی گرامر جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے کیا۔ اس کے اصل میں 3 حصے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں اسم کے 4 پہلو اور مرکبات، اس مرکبات ناقصہ میں ہم نے جو ہے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری وغیرہ جو ہے وہ پڑھے۔ پھر جملہ اسمیہ کو ہم نے دیکھا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم نے فعل کی اقسام دیکھی، مثلا فعل ماضی، مضارع، امر و نحو، اور پھر جو ہے ابواب ثلاثی، مجرد اور مزید فی جو ہے اس کے ابواب دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جملہ فعلیہ دیکھا۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس میں اسماء مشتقہ جو ہے وہ اور غیر صحیح افعال ہیں۔ ہم پہلے اسماء مشتقہ دیکھیں گے، اور جب یہ پورا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے فعل ناقص یا جو ہے غیر صحیح افعال دیکھیں گے۔ الفاظ کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وہ جو جامد ہے یا ماخوذ ہے، مطلب جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ قلم، قلم ایک اسم ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ قلم ہی رہے گا۔ اسی طرح کرسی، کرسی کا ایک اسم ہے، یہ کیا جامد ہے۔ کتاب ایک جامد اسم ہے، اس سے اور اسم نہیں بنتے، لیکن کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں ان سے مزید اسم بنتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسے الفاظ یا اسم یا فعل دونوں میں سے جو بھی ہوں جن سے مزید الفاظ نکلے اسے مشتق کہتے ہیں۔ مثلا فعل ایک لفظ ہے، فعل ہے، اس سے ہم کتنی چیزیں بناتے ہیں، ماضی کی گردانے بناتے ہیں، مضارع کی بناتے ہیں، امر و نہی کی بناتے ہیں، پھر اس کے جو ہے صحیح افعال کی بناتے ہیں، پھر جو ہے اس میں مزید فی کی بناتے ہیں، ناقصہ کی بناتے ہیں، کتنی چیزیں نکلتی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ مشتق ہے۔ تو اسی طرح اسم بھی ہیں، بعض اسم ایسے ہیں ان سے بہت سارے اسم نکلتے ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اور مصدر ہے، یہ سارے اسم ہیں، ان سے بھی پھر بہت زیادہ جو ہے ٹیبل بنتا ہے۔ تو ایسے جو اسم ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ مثلا بنیادی طور پر ان کو 6 جو ہے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں فاعل، بغیر زمانے کے تعین کے کسی کام کے کرنے والے کے مفہوم دینے والے کے نام کو اسم فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے۔ اس میں مفعول ایسا اسم جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم ہو، جسے ہم مفعول کہتے ہیں اس کام میں۔ اس میں ظرف کیا ہے، ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، اسے اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں صفہ یعنی وہ اسماء جو بطور صفت استعمال ہوتے ہیں، اسی میں اس میں مبالغہ بھی شامل ہے۔ اور اس میں تفضیل، کسی موصوف کی صفت کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کے لیے ہو، مثلا اوزار یا کیا۔ یہ 6 بنیادی قسمیں۔ بعض نے 7 کہی ہیں، انہوں نے 7 ایسے کی ہے کہ اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان کو 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگری کر دیا۔ بعض نے جو ہے 8 کر دیے۔ کیسے؟ انہوں نے اس میں مبالغہ کو علیحدہ کر دیا۔ تو ان کے نزدیک اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف المکان، اس میں ظرف الزمان، اس میں صفہ، اور اس میں تفضیل، اور اس میں اعلیٰ۔ اور جنہوں نے 8 کیا ہے ان کے نزدیک اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف المکان، اس میں ظرف الزمان، اس میں صفہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ ہے۔
بہرحال بنیادی طور پر یہ 6 بنتے ہیں. آج ہم ان میں سے پہلا پڑھیں گے کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے. وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام کو کرنے والے کا مفعول ہے. مثلا لکھنا ایک کام ہے تو اس کو کرنے والا کیا ہوگا؟ لکھنے والا. پڑھنا ایک کام ہے تو پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں فاعل ہوا. مارنا کام ہے، مارنے والا جو ہے اسی طریقے سے اس میں فاعل ہوا. اسی ترتیب سے جو ہے ہر وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ہوتا ہے اسے اسم فاعل کرتے. اب ان کا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے بنانے کا طریقہ مختلف ہے. مثلا ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے کروما باب کے باقی سب فاعلن کے وزن پہ بنتے ہیں. یہ دیکھیے نون صاد را نصرہ باب سے جو ہے اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں نون کے بعد یہ الف کا اضافہ کر دیں گے، ناصرون. فاتحہ سے کیا ہوگا؟ فاتحون. اسی طرح جو ہے دواد رابا سے کیا ہوگا؟ داربن. رابا سے کیا ہوگا؟ شاربن. یعنی یہ فاعلون کا وزن ہوگا سوائے کروما باب کے. اور جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے فاعل کے وزن پہ بننے والا مثلا شاکرون، ظالمون، عالمون، یہ ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مجرد فی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تمام ابواب سے خاص طریقے پر فاعل بنتا ہے. مثلا علامت مضارع ہٹا کر اسی جگہ میم لگا دیتے ہیں پیش والا، اور عین کلمہ پر زیر لگاتے ہیں، اور لام کلمہ جو ہوتا ہے تنوین رفع لگا دیتے ہیں. مثلا یسلیمو یہ ایک مزید فی کا جو ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یدبر یا یدبرو، یخاطبو، یہ ان سے دیکھیں کیسے بنیں گے اس کے پاس. یسلم میں شروع میں یا ہٹا کے میم پیش والا لگایا، لام کرنے کے نیچے زیر لگایا، وہ پہلے سے ہی تھا، اور یہاں پہ جو ہے لگا دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یسلم سے مسلمون. پیش لگائیں گے، تنوین لگائیں گے. یا اسی طرح یدبرو سے کیا ہوگا؟ یہ ہٹایا میم لگایا، کیا بنا؟ مدبرن. مدبرن. کو ہٹایا مخاطبن، پیش والا میم لگایا، مخاطبن. تو یہ جو ہے ان کا باب مزید فی سے بنانے کا طریقہ ہے کہ میم پیش والا لگاتے ہیں، آخری لفظ پہ تنوین کر لیتے ہیں، اس سے پہلے والے کے نیچے زیر لگاتے ہیں. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں فاعلون کے وزن پہ بناتے ہیں، یعنی فا کے بعد الف کا اضافہ، عین کا کلمہ اور پیش. جیسے شاکرون، ظالمون، عالم، دونوں میں یہ دوسرا کلمہ جو آخری ہے اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے. یہاں چونکہ ہوتے ہی 3 لفظ ہیں اس لیے ہم اسے درمیان والا سیکنڈ، لیکن چونکہ مزید فی میں 3 سے زیادہ وہ حرف ہو سکتے ہیں اس لیے آخری سیکنڈ کے نیچے زیر. یہ ہو گیا بنانے کا طریقہ. اب آئیے اس کی جو ہے ہم مزید دیکھتے ہیں. مثلا مزید فی سے جو ہے بنانے کے لیے اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا؟ فاعلون کے وزن پہ ہم نے بنا لیا تھا، اور اب یہ جو ہے مزید فی کا آپ کو یہ ایکسرسائز میں دیتا ہوں. مثلا سین لام میم سے افعال کے وزن پہ ہوتا ہے یسلیمو. اب اس سے کیا بنے گا؟ یا ہٹا کے مسلمون. مسلمون. تفعیل، تفعیل میں عین لام میم لیتے ہیں، اس سے بنتا ہے یعلم. یعلم سے کیا ہوگا؟ یا ہٹایا معلمون. ہو جائے گا. اسی طرح با مفاعلہ سے ہم لیتے ہیں یجاہدو سے کیا ہو جائے گا؟ یا ہٹا کے مجاہدون. اسی طرح جو ہے تفضیل میں یہ تکبر تھا، یا ہٹایا تو کیا ہوگا؟ متکبرون. یہ آخری سیکنڈ کے نیچے زیر لیا، اس پہ پیش زبر تھا، ہم اس پہ زیر متکبرون. متکبرون ہو جائے گا. اسی طرح باب تفاعل جو ہے اس کی ایک مثال لیتے ہیں یتشابہ. اب یا کو ہٹایا، متشابہون. یا کے اوپر زبر تھا، ادھر زیر کر دیا تو کیا ہوگا؟ متشابہون. اسی طرح افتعال باب لیتے ہیں، اس میں ایک مثال ہم لیتے ہیں ینتظرو. یا کو ہٹایا میم لگایا، پہلے سے زیر ہے تو منتظرون. اسی طرح باب انفعال کو لیتے ہیں، باب انفعال سے کیا بنے گا؟
یہ کو ہٹایا تو کیا ہو جائے گا؟ منحرفون منحرفون رے کے نیچے پہلے سے ہی زیر ہے. اسی طرح باب منحرفون استفعال میں لیتے ہیں، وہاں پہ ہوتا ہے یستکبرو، تو یا کو ہٹایا تو کیا ہوگا؟ مستکبرون مستنفرون. 8 اقوال جو ہے مزید تھی کہ ہم نے یہ باب اور ان کی مثالیں یہ لے لی. کیا ہے؟ علامت مضارع ان کی ہٹائی، میم پیش والا لگایا، آخری لفظ پہ تنوین کر دیا اور اس سے پہلے والے لفظ پہ سیکنڈ لاسٹ دیر لگا دی. ٹھیک ہے، یہ ہے مزید کی 8 کے 8 ابواب کی سیمپل. اب یہ دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے اس میں اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہوتا ہے. مثلا دخل زید، داخل ہوا زید. اب اس میں فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ زید زید ہے. یہ اس سے ہمیں اس کی حالت کا پتہ چلا کہ زید کون ہے؟ فاعل ہے، یعنی مفعول نہیں ہے. کون سی حالت میں؟ فاعل کی حالت میں. یہ فاعل ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اسم الفاعل کیا ہے، اب اسم الفاعل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زیدن ہوگا اگر اکیلا بھی آ رہا ہے. کیوں؟ یہ زیدن جو ہے وہ اس کے فاعل کے اوپر وزن پہ بنے گا، زائدن. اسی طرح زیدن جو ہے مفعول حالت ہے. ایک اور اسم لیتے ہیں، دخلا سارقن. اب یہ دخلا داخل ہوا، سارقن چور، یعنی چور داخل ہوا. اس میں سارق کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور یہ کی حالت ہے نا فعل کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ رفع ہے، فاعل ہے. یعنی فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل. اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ علیحدہ سے آتا ہے، فعل کے بغیر آتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی کام ہو. یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی کام کے کرنے والے کا نام ہے. ابھی اگلی مثال دیکھیں، ضرب سارقن. یہ سارقن جو ہے مفعولی حالت میں ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سارق جو ہے اسم الفاعل ہے، لیکن اس کی حالت یہاں پہ کیا ہے؟ مفعولی ہے، فاعلی نہیں ہے. مفعولی حالت حالت نصب میں اسم اس کا یہی ہے. سارقن جو ہے اس میں فاعل ہے، لیکن یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول کی حالت ہے. اب فرق آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسم الفاعل اور فاعل میں فرق کیا ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ اس کی حالت ہوتی ہے، رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں. آیا وہ جو ہے رفع کی حالت میں ہے فاعل ہے، یا جو ہے وہ رفع کی بجائے جو ہے نصب میں آ رہا ہے تو وہ پھر مفعول ہو جائے کام. لیکن اسم یہی رہے گا. اسم الفاعل دونوں میں کون ہے؟ یہی ہے. سارقن اور سارقن دونوں کیا ہے؟ اس میں فاعل. تو اس میں فاعل نہیں بدلتا، اس پہ دو پیش آئیں، دو زبر آئیں، دو زیر آئیں، وہ اس میں فاعل ہی رہے گا. یا اس کے ساتھ الف لام لگ گیا، فرض کریں الفاعل الفاعل الفاعل، تب بھی اس میں فاعل ہے. یعنی اس میں فاعل کی یہ 6 حالتیں ہیں. لیکن جملے کے اندر اس کی یہی 3 حالتیں ہیں. یا تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا تو فاعل ہوگا، اگر وہ جو ہے اس کی نصب کی حالت میں آ رہا ہے، زبر آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. اگر زیر کی حالت میں ہوگا مجرور ہوگا. یعنی فاعل، مفعول اور جو مجرور ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ان کی حالتیں ہیں، لیکن اسم تینوں کا ایک ہی ہے. سر مجرور کو ایکسپلین کر دیں ذرا پلیز. زبر کے ساتھ ہے تو بھی اس میں فاعل ہے، زیر کے ساتھ ہے تو بھی اس میں فاعل ہے، اگر الف لام لگ کے ایک زبر آیا تب بھی، ایک پیش آیا تب بھی. تو یہ فرق ہے اس میں فاعل اور فاعل میں. فاعل جو ہے وہ اس فاعل ہمیشہ جملے کے ساتھ آتا ہے اور جملے میں اپنی کیفیت کو بتاتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں. اور اسم الفاعل جو ہے کہیں بھی آ سکتا ہے، ایسے ہی آ سکتا ہے، اکیلا آ سکتا ہے. مثلا شاکر، فعل کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاکر شکر کرنے والا. ظالم، ظالم کیا ہے؟ ظلم اکیلا ہی. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ فاعل ہے مفعول ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے فعل چاہیے، پھر فکرے کی ضرورت ہوگی. وہ جملے کے اندر آئے گا تو تب پتہ چلے گا آیا یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا مجرور ہے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں ہاں، آج آپ کو ایک کام کی چیز میں بتانے لگا. آج ہم صرف اس جملہ اسمیہ کی بات کریں گے.
جملہ اسمیہ میں اگر فعل نہیں ہو رہا تو اس کے بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے. مثلا اس کے ساتھ جو ہے وغیرہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں. پیچھے جو اسم رہ جاتے ہیں, دو ہیں یا دو سے زیادہ, ان سب پہ دو دو پیش لگا دیتے ہیں. مثلا حامد عالم ہے, ہم اس کی عربی بنانا چاہتے ہیں, ہے کو ہٹایا, پیچھے کیا رہ گیا, حامد اور عالم. حامد پہ دو پیش ڈالے, عالم پہ دو پیش ڈالے, تو کیا بن گیا, حامد عالم. عالم. اور ترجمہ کیا ہوگا, حامد حامد عالم. عالم ہے. یہ جو ہے یہ عربی میں نہیں آتا. عربی میں یہ تنوین ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے, اس کے اندر موجود ہے. ایک اور جملہ لیتے ہیں, خالد جاہل ہے کو نکال دیں, پیچھے کیا رہ گیا, خالد و جاہل. خالد پہ دو جاہل. جاہل پہ بھی دو پیش لگائے تو کیا بنا, خالد جاہل. خالد جاہل. جاہل. خالد جاہل ہے, ترجمہ ہو گیا, کمال ہو گیا. صرف دو دو پیش لگائے, جملہ بن گیا. اگلا دیکھیں, محمد الرسول ہے کو ہٹا دیں, پیچھے کیا ہے, محمد محمد ہے کیا, رسول. محمد پہ دو پیش لگائے, کیا بن گیا, محمد الرسول. محمد جو ہے کیا ہے, رسول ہے. ایک اور ناصر طبیب ہے کو ہٹا دیں, ناصر لگا, کیا بنو, طبیب. ناصر طبیب. ناصر طبیب ہے. شکیل جو ہے عقل مند ہے, عقل مند کو کہتے ہیں عاقل. ہے کو ہٹا دیں, شکیل عاقل. شکیل عاقل. اب یہ فارمولہ آپ کو آ گیا نا, چلیں اب ایکسرسائز. عزیز شریف ہے کو ہٹا دیں, عزیز شریف. عزیز شریف. کیا عزیز, عزیز نام ہی ہے میرا خیال. عزیز. ٹھیک ہے, آئیے جی, بکر دوست ہے. اب ایک اور چیز دیتے ہیں, یہ تو تھا وہ جو کہ عربی کے لفظ ہے. اب کچھ غیر عربی کے بھی آ جاتے ہیں, یا کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو اسم سے نہیں ہے جڑتا. بکر حبیب. ہے کو ہٹایا, بکر حبیب. کچھ تھوڑا جا حوصلہ بھی کرو, کچھ مجھے بھی بتانے دو. میں نے بھی بڑا آج رٹا لگایا, تیاری کی ہوگی, کچھ مجھے بھی اظہار خیال کا موقع ملنا چاہیے. سر یہ آپ کے سمجھانے کی وجہ سے ہی آیا کہ ہمیں فوراً آ رہے ہیں. بکر دوست ہے کو ہٹا دیں. بکر کی عربی تو بکری ہوگی کیونکہ نام ہے. دوست کی عربی ہمیں دیکھنی پڑے گی. دوست کی عربی ہوتے ہیں صدیق, تو لہذا بکر صدیق. اس لیے میں التجا کر رہا تھا کہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع دو. ہم نے بھی کچھ دو چار لفظ یاد کیے ہیں, وہ آپ کو ہم بتائیں کہ اچھا جی دوست کی عربی ہم نے ڈھونڈنی ہے, یاد کرنی ہے. تو سر حبیب بھی تو دوست کو حبیب کہتے ہیں. حبیب کے معنی ہوتا ہے پیارا. حبیب پیارا, اصل اس کا ترجمہ ہے حبیب, حبیب اللہ, اللہ کا پیارا. صدیق اللہ, اللہ کا دوست. ابو بکر صدیق, ابو بکر کو حبیب نہیں کہا, ابو بکر صدیق. چھوڑے ہماری کلاس کا وقت زیادہ, 2-4 منٹ میں 2-4 جملے نہ میں کر دوں گا. شکیل بیمار ہے کو ہٹا دے. شکیل کی عربی تو ہمیں پتہ ہے, شکیل ہے 2 پیش. اب بیمار کی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا عربی. بیمار کی ہوتا ہے مریض, تو مریض کے اوپر 2 پیش لگائیں تو کیا ہوگا, شکیل مریض. شاہد کا منسٹ ہے کو ہٹا دیں. شاہد کی تو عربی آسان ہے, نام ہے 2 پیش لگائے. اب کمونسٹ کی عربی ہمیں لانا پڑے گا. اس کی کمونسٹ کی عربی ہوتا ہے شعیون. شاہد شعیون. شاہد کمونسٹ ہے, ایک الگ تھا. چلیں زاہد پیچھے رہا. اب زاہد تو ٹھیک ہے, زاہد ہو گیا. زاہد استاد. زاہد معلم یا استاد. میں نے کہا تھا مجھے غریب کو بھی تھوڑا سا موقع دو آپ لوگ, تھوڑا سا کہ میں بھی کچھ بتاؤں کہ اس لفظ کی کیا عربی ہوتی ہے. بے شک آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہے, میں جانتا ہوں, مجھے الحمدللہ پتہ بھی ہے, میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں بار بار, لیکن مجھ غریب کو بھی نہیں سر, آپ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. ٹیچر کو کہتے ہیں معلم. ٹیچر نے صحیح فرمایا معلم, تو معلم کے اوپر 2 پیش لگائیں, کیا ہوگا, زاہد معلم. زاہد استاد ہے. عمر باپ ہے. عمر لکھنے میں عمر بولا جاتا ہے, لیکن اصل لفظ یہ ہوتا ہے عمر. عمر باپ.
ہے کو تو ہٹا دیا. عمر جو ہے وہ اس کے اوپر دو پیش لگے, عمر ہو گیا. اب عمرون باپ کی عربی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, والد والدن ابن. ابن اب ہوتا ہے, والد نہیں اب کہتے ہیں باپ کو. عمرو ٹھیک ابن, یعنی عمر جو ہے وہ کیا ہے, باپ ہے. اچھا نجم نیک ہے, نجم تو نام ہے وہ تو دو پیش آ گیا. اب نیک کی عربی کیا ہے, نیک کی عربی صالح صالح. صالح صالح کے اوپر دو پیش لگائے تو کیا ہوگا, نجم. صالح یعنی ہم نے دو طرح کے جملے دیکھے. ایک تو تھے دونوں سادہ اسم تھے, ان کے اوپر دو دو پیش لگائے جانچ. ایک ہے ایک اسم ہے, دوسرا لفظ ہے جو اسم نہیں ہے لیکن اس کے معنی ہم نے ڈھونڈے. معنی اگر یہ عربی ہمیں آتی ہے, وہ لفظ لائے اس کے دو پیش لگائے, آپ کا جملہ بن گیا. اب ایک اور چیز دیکھیں, خالد, خالد عامل. خالد جو ہے گورنر ہے. اب خالد جو ہے یہ پہلا, یہ جملے کے اندر جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں, یعنی جس سے ابتدا کی جا رہی, مبتدا جس سے ابتدا ہوتی ہے. اور اگلا حصہ جو ہے اس کی خبر ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ عامل یعنی کیا ہے, گورنر ہے, خبر ہے. یعنی خالد کیا ہے, گورنر ہے. تو یہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں, پہلے کو مبتدا, دوسرے کو خبر کہتے ہیں. ابھی تک تو ہم صرف جملے بنا رہے تھے نا, اب ہم اس کے حصوں پہ آ گئے کہ جملہ اسمیہ کے بنیادی دو حصے ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. مبتدا جس سے ابتدا کی جائے پہلا, اور خبر ظاہر ہے اس کے بارے میں جو اطلاع. ایک اور دیکھیے, حامد مساعد. حامد کیا ہے, اسسٹنٹ ہے, مددگار ہے. مساعد کہتے ہیں مددگار. تو اس میں مبتدا کیا ہے, حامد ہے, اور خبر کیا ہے, مساعد. اور دونوں قسم ہیں تو دونوں پہ دو دو پیش لگائے, جملہ بن گیا. ایک اور دیکھیے, ابرار مکشار. مکشار, ابرار کیا ہے, مبتدا ہے, باتونی ہے, خبر ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں باتونی. تو یہ آپ کے لیے ایک اضافی لفظ ہو گیا. یہ جو اضافی لفظ آتے ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی پورے لیکچر میں کوئی دو چار لفظ ایسے ہوتے ہیں یا زیادہ 5 ہوتے ہوں گے, تو ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس پورے ہفتے میں اس کو پکا کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لفظ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں آ گئے. ایک اور دیکھیے, نعیم خطیب. نعیم کیا ہے, مبتدا ہے, اور خطیب کیا اس کی خبر ہے. تو جملہ بن گیا نعیم خطیب ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آپ چلے ہیں. اب آئیے, اب پتہ چلے. واحد غبی. غبی کہتے ہیں کن زین کو. تو واحد واحد نام ہے, غبی جو ہے اس کی خبر ہے. کیا ہوا, واحد جو ہے کن ذہن ہے. اچھا, محمد صادق. محمد جو ہے اسم ہے, مبتدا ہے, کیا ہے, صادق. اچھا, تو محمد کیا ہے, سچے ہیں. سچے ہیں. ہاں ہاں جی. حبیب سبحان. حبیب جو ہے نام ہے, یہاں پہ نام کے طور پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو حبیب جو ہے وہ کیا ہے, سبحان, جیلر ہے. نہیں جیلر ہے. حبیب سبحان. سبحان عربی میں ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہے. وہ سبحان اللہ اور ہوتا ہے, وہ سبحان کا لکھنے کا انداز کچھ ہوتا ہے. یہ سبحان ہے, یہ جیلر صاحب ہے. حامد, یہ سبحان ہے یا سجان ہے, سجان, سجان ہے. سجن اس کو کہتے ہیں نا, جیل کو کہتے ہیں, جیل کو کہتے ہیں جی. سجد وہ جیل سے ہے. اچھا, حامد کسول. کسول, کسول, کسول. کسولن کہتے ہیں لاپرواہ, سست, لاپرواہ. حامد لاپرواہ ہے. حامد لاپرواہ, لاپرواہ. اچھا, زاہد سفیہ. یہ وہ ہوتا ہے نا سفہا, ہم نے پڑھا تھا. زاہد کیا ہے, بے وقوف ہے. بے وقوف ہے. آگے آ گیا اسرار صاحب. اسرار صاحب کو کیا کہا اس نے, خادعن. دھوکے باز. اسرار دھوکے باز ہے. عاشقن کثیر. عاشق جو ہے کودا کت, یعنی ٹھینا ہے, چھوٹے کا ہے. جمیل معدب. جمیل کیا ہے, باادب ہے. حسین طویل. حسین کیا ہے, لمبا. حسین کیا ہوا, مبتدا ہوا, طویل اس کی خبر ہوئی. اب یہ آپ کو میں ایسا جملے اسمیہ کے اندر لے کے جا رہا ہوں. یہ صرف ترجمہ ہی نہیں, مقصد ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے جملے اسمیہ کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے,
وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جتنے لفظ آئے تھے یہ معرفہ ہیں کیونکہ خاص لوگوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلا حصہ جو ہے اس کی خبر ہے. خبر جو ہے وہ عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں غبی صادق سجان کسول سفیہ قادر کثیر معدب طویل عاجز، یہ سب کیا ہے؟ نکرہ ہے. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا. تو لہٰذا یہ تین چیزیں آج آپ کو پتہ چلیں. نمبر ایک، اس میں جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. نمبر دو، مبتدا ہمیشہ بلکہ زیادہ تر، کبھی کبھار اس کے لٹا جاتا ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو الف لام لگا کے بنائیں مبتدا کو. اور خبر ہمیشہ جو ہے تیسری بات نکرہ ہوتی ہے، زیادہ تر نکرہ ہوتی ہے. اور جملہ بنانے کا آسان طریقہ آپ کا دو اسم ہے، آپ ان کو کیا کریں؟ دونوں کو اوپر دو دو پیش لگائیں، آپ کا جملہ بن گیا. اردو میں اس کا ترجمہ ہے اور ہیں وغیرہ سے. آئیے اچھا جی، اب ان کی عربی بنانی ہے. واحد کن ذہن ہے. ہاں جی بنائیے. واحد دن کن ذہن کی کیا ہے؟ واحد ابھی تو تھا، یہ انہی کیا ٹرانسلیشن. حبیب جو ہے کیا ہے؟ جیلر ہے. ہاں جی بنائیں. حبیب سجان. اچھا زاہد بے وقوف ہے. وہ صفحات بے وقوف وہاں سے پکڑ کے لائیں. عاشق مستقد ہے. عاشقن کثیر سے چھوٹا. حسین لمبا ہے. حسین طویل. محمد سچا ہے. محمد صادق. حامد لاپرواہ ہے. حامد کی میں بتا دیتا ہوں، حامدن ہوتا ہے. لاپرواہ. اسرار دھوکہ باز. اسرار کا میں بتا دیتا ہوں، دو پیج لگا دو ہو گیا. اسرار دھوکہ باز آپ بتائیں گے. جمیل معذب ہے. جمیل معذب کا تھا. معدب. خلیل بے بس ہے. یہ جملہ پیچھے میں نے ٹرانسلیشن نہیں کیا تھا، جلدی میں چلایا تھا. خلیل عاجز. ابھی آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہے کو غائب کر دیں، ہے اور ہیں کو غائب کر دیں اردو سے. سر یہ تو پہلے دن سر مجھے آسان لگا سبق آج پہلے دن کا. ہاں پہلا دن ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بچے کو بڑا شاباش دے کے بلا کے تاکہ وہ حوصلہ کرے اور اگلے دن آ جائے. نہیں تو وہ اگلے دن آئے گا ہی نہیں. سر آج چلے جی کوئی بات نہیں، ابھی پتہ چل جائے. اردو سے عربی ترجمہ کریں. جلال شرارتی ہے. شرارتی کو کہتے ہیں شریر. جلال شریر. دو دو پیش لگے. سعید نائی ہے. نائی کہتے ہیں ہلاک. ہلک کہتے ہیں. سعید حمید نان بھائی. نان بھائی کہتے ہیں خبار. ہے کو ہٹا دیں. حمید اور نان بھائی پہ دو دو پیج لگائیں. حمید خبار. کفیل. کفیل جو ہے کیا؟ تیل فروش ہے. تیل فروش کو کیا کہتے ہیں؟ زیات. زیات. کفیل زیات. ہے کا تو ترجمہ ہم نے کرنا نہیں، یہ یاد رکھیں. یہ ہے ہمیں چاہتا ہے اس کو اڑا دے. پیچھے دو لفظ رہ گئے. شاکر. شاکر صاحب کیا ہیں؟ جرنل مرچنٹ. مرچنٹ کہتے ہیں تاجر کو، جرنل کہتے ہیں عام. شاکرن تاجر. عامن تاجر یا عامن تاجر. آگے لگائیں یا پیچھے لگائیں وہ اس کا طریقہ بھی میں نہیں بتا رہا، وہ آگے جا کے. اس پہ عامن پہ بھی دو پیش لگنے اور اس پہ تاجرن پہ بھی. ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. منصور محنتی ہے. منصور کی تو عربی مجھے آتی ہے. دو پیج لگایا بنا دیا. ہے کو میں نے اڑا دیا. استاد نے کہا ہے کو چھوڑ دے، ہے چلا گیا. پیچھے محنتی صاحب رہ گئے. محنتی کی عربی لائے.
मंसूरुन मुस्तहदुन। अच्छा जैद धोबी है, जैद की अरबी मैं बता देता हूँ, 2 पेज लगाओ ये जैद। सर आप हमसे पूछ लें जैद की वहीद की, अगली आप वो बताएं। आगे आगे पूछूंगा आ रहा, फिक्र मत। जैद जैद हो गया। धोबी की जो है बताएं जी। धोबी कहते हैं गुसालुन, गुसल देना, कपड़े गुसल धोना। गुसल करने वाला, कपड़ों को गुसल। जैदुन गुसाल कहते हैं धोने को। हाँ, वही जो है क्या होगा, घड़ी सा- साज इसको कहते हैं सात, तो सातीन, सातीउन उन। अच्छा हबीब ईमानदार है, हबीबुन हो गया ईमानदार की, अमीनुन अमीन। फुरकान दोस्त है, फुरकान की तो फुरकान। फुरकान दोस्त की सिद्दीकुन, सिद्दीकुन सदीकुन, दोस्त की सदीक होगा, तो लिहाजा जी। दोस्त क्या है, फुरकान सदीक। ये देखिए अब इनका तर्जुमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जलालुन शरीर, जलाल क्या है, शरीर है, शरारती है, ठीक है जी। और सईद क्या है, हलाकुन। क्या होगा, सईद कौन है? हाँ जी, इसके मतलब नहीं है। नाई है, हलाक भी पढ़ा था, हुजाम, नाई, हजामत करना, नाई नाई है। हमीदुन खुबाजुन, हमीद साहब क्या वो है? है नान भाई। नान भाई हो गया। कफीलुन जियातुन, कफील साहब क्या है? जियात तेली, तेल फरोश, तेल वाला। बेचने वाले। शाकिरुन ताजिरुन आमिन। ये देखिए ये शाकिर आ गया, शाकिर है। देखिए आपका ये सवाल का जवाब कि परचून दोनों पे फरोश है। पेश है। हाँ, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, शाकिरुन आमुन ताजिर और शाकिरुन ताजिरुन आम। इनका फर्क क्या है ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं। आज चीज अभी बता दी तो उल्टी हो जाएगी, सारा आज का भी चला जाया चला भूल जाएगा, सही है। हाँ, अगला है मंसूरुन मुस्तहदुन, तर्जमा कीजिए। मंसूर मुस्तहदुन मेहनती, मंसूर मेहनती, मेहनती है। वो जो हमने हटाए थे ना, इतने सारे पढ़े थे, उनमें से एक पकड़ के लाकर लगाओ। मंसूर मेहनती है। जैदुन गुसालुन, जैद हाँ जी, धोबी है, गसालुन क्या है, धोबी है। धोबी वहीद जो है साआती, ये नान घड़ी भाई साज है, है भाई, नान सही भाई कहा, है, घड़ी साज। घड़ी से घड़ी साज, घड़ी वही साज साज। है। साज है। हबीबुन अमीनुन, हबीब क्या है, हबीब सच्चा है, ईमानतदार हबीब है। सच्चा है। ईमानतदार है। हाँ, फुरकानुन सदीकुन, फुरकान साहब क्या है, फुरकान फुरकान सच्चा सच्चा, सच्चा फुरकान है। सच्चा। दोस्त हो गए ना। हाँ, अब ये जुमले आपने बनाने, इनमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस्ताद ने मुझे भी मदद नहीं की थी, मैंने खुद बनाए थे जी। मुजाहिर मेहनती है, ये अलबत्ता मैं मदद करता हूँ, है को माफ कर देता हूँ। है तो खुद ही माफ हो जाना सर। मुजाहिर चले, आपको मैंने ही शुरू में बताया ना, तो मेरी वजह से है माफ हुआ। चले आप मुजाहिर की अरबी बनाए और मेहनती की करें। मुजाहिर की तो लगा मुजाहिरुन होगी, मेहनती, मेहनती, अभी 2 दफा तो पिछले हमने मुजाहिरुन बताया। मुजताहिदुन। मुजतहिद, मुजतहदुन, मुजतहदुन। अच्छा नसीर धोबी है को माफ करे, नसीर और धोबी को पकड़। नसीरुन नसीरुन गसालुन। गसालुन, नसीरुन गसालुन, गसालुन। जरीफ गसालुन, लापरवाह है, जरीफ का तो जरीफ जरीफ, ही हो गया, आगे लापरवाह। कसवालुन, कसवालुन, ये उर्दू में भी होता है। कसल, सुस्त, बड़ा कसल लगे, सुस्त है। जमील डॉक्टर है, हाँ जी, ये नया लफ्ज आ गया, ये मैंने जमीलुन तबीबुन, जमीलुन तबीबुन, इसके तबीब, 2 बनते हैं। जमीलुन तबीबुन भी है, जमीलुन दुक्तरुन, डॉक्टर नहीं, दुक्तरुन, क्योंकि डाल तो नहीं होती अरबी में, दुक्तरुन दाल कहते हैं ना, दक्तूरुन, दाल से तलफ्फुज़ है, दाल नहीं है, दक्तूरुन, डॉक्टर है। खालिद धोखेबाज है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये तो सारा खालिद धोखेबाज से थे। खालिदुन, खालिदुन क्या है, दुखा क्या, खादिम, 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 जहीर घड़ी साज है। ज़हीरुन, सईरुन, साअतुन, साइयतुन, इकबाल शायर है। चले जी, ये भी नया जुमला, बस इकबालुन शायद, अरबी में कुछ और होगा शायद का, शायर ही होता है, शोहरा का कलाम, ये अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा, इकबाल, इकबालुन शायरुन, तो
اگر آپ نے یہ ایمانداری سے یہ سارے جملے خود بنائے ہیں پھر تو آپ نے اچھا کیا ہے، اگر میری مدد سے بنائے ہیں پھر آپ کو نہیں آیا آج کا سر آپ کی مدد بھی خود بھی کوشش کی اور لیکن آپ سر کی وہ مدد سے ہی بنے ہیں. یہ آپ کا ذخیرہ الفاظ ہے، اسے دیکھ لیجئے. یہ کیونکہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، یہ لفظ ہیں تاجر جو ہے وہ جنرل مرچنٹ، تاجرون، تامن، دھوکے باز، قادون ہوتا ہے، نان بائی خباز ہوتا ہے، تیل فروش زیاتن ہوتا ہے، گھڑی ساز ساعتین ہوتا ہے، جیلر جو ہے سجان ہوتا ہے، بے وقوف جو ہے سفرا، شرارتی جو ہے شریر، سچا صادق، دوست صدیق، کن زین غبی، اسی طرح غسال دھوبی، پستقت کثیر اور لاپرواہ کسول. سر یہ تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن سر آپ نے پچھلی دفعہ وہ بھیجا ہی نہیں، اس کی ریکارڈنگ نہیں بھیجی، تو ہمیں کیسے وہ پھر چیزیں دیکھ سکتے ہیں دوبارہ؟ ریکارڈنگ میں سر ناراض ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم نہیں آئی ریکارڈنگ، بہت مشکل ہوئی ہے. پچھلی دفعہ سر ہمارے ناراض ہو گئے تھے. بس یہ ابھی آج سے یہ دیکھو نیا کام ہم نے شروع کیا ہے، اس میں مشقت، اسی میں مشقت جو ہے یہ آج آپ کی پہلی کلاس ہی ایک ہی چیز آج میں نے اس میں پڑھائی ہے، اسم الفاعل. اس میں دو ہی چیزیں ہیں کہ اسم الفاعل کی تعریف اور اس کا فرق فاعل اور اسم الفاعل کا، اور دوسرا اس کی مثالیں باب ثلاثی مجرد سے اور باب جو ہے وہ ثلاثی مجرد مزید فی سے. اس میں 8 کے 8 باب جو ہے نا میں نے وہ آپ کو دے دی. اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لیکچرز ہیں یہ میں نے ادھر ادھر سے اٹھا کے خود بنائے، ان کے رائٹس میرے پاس نہیں، اس لیے میں ان کا پی ڈی ایف آپ کو نہیں دے سکتا. چلو پڑھنے پڑھانے کی حد تک تو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے مثال کے طور پہ بھی پڑھا دیا، لیکن اس کو ایک پرماننٹ ڈاکومنٹ بنانا، کیونکہ پی ڈی ایف جب بن جاتا ہے وہ ایک پرماننٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اگر یہ اس کی ریکارڈنگ آتی ہے وہاں سے آپ اسے دیکھ کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ کیا کریں کہ جب میں کلاس چلا رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں. نہیں سر پھر اگر ساتھ نوٹس بنائیں گے تو پھر آپ کی بات ہی زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. سلائیڈیں ہیں جو میں نے اپنے استاد سے لیے، ان کی پرمیشن لی ہوئی ہے، جو ان کی بنی ہوئی ہے یا میری اپنی بنی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ایز اے پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں اور وہ کروں گا انشاءاللہ. لیکن جن دوسرے صاحبوں کا جو میں میٹیریل لیتا ہوں فار ایگزامپل کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے، ان کے رائٹس میرے پاس نہیں ہے. ان کو میں جب پی ڈی ایف بنوں تو وہ ایز اے پروف کیس آتا ہے. لیکن ریڈنگ میں تو یہ رول جرنل رول ہے، آپ ایک کتاب کسی کی بھی پڑھا رہے ہیں تو وہ اس کو آپ پڑھائیں گے، اسی کے حوالے دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس کو آپ ریکارڈ پرماننٹ نہیں بنا سکتے. تو یہ میری بھی ایک مجبوری ہے، ورنہ یہ اس کو پی ڈی ایف بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. پاور پوائنٹ کو آپ ڈالو 2 منٹ میں آپ کا جو ہے پی ڈی ایف تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس پی ڈی ایف یہ ہوگا کہ ہم یہ جو تھوڑا بہت پڑھا رہے ہیں اس سے بھی جائیں گے. اگر یہ پی ڈی ایف نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سارے کیسے عربی اور اردو کا پتہ دیکھو چلے گا؟ بہت چھوٹا سبق رکھا ہوا ہے، ٹوٹل 3 سلائیڈیں ہیں اس میں کام کی. اس میں 2 سلائیڈیں ہماری ہیں، وہ آلریڈی پی ڈی ایف جو آپ کو میں نے شروع میں بھیجا اس میں اسی میں سے وہ لی گئی ہے. اور اگر نہیں بھی لی گئی ہیں تو وہ میں جب یہ پورا کر لوں گا تو اس کی اکٹھی جو ہے پی ڈی ایف کی ایک سلائیڈ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. اس کے رائٹس مجھے دیے ہوئے ہیں، وہ مجھے میرے استاد کی پرمیشن دی ہوئی ہے، میں نے ان کی اجازت سے جو ہے ان کی یہ سلائیڈیں اپنی کلاسوں میں استعمال کر رہا ہوں اور اپنی ان کے ساتھ ملا رہا ہوں. وہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ تو رائٹس ہمارے پاس. لیکن یہ جو جیسے یہ آج کا ہے یہ اس کے بھی رائٹس میرے پاس نہیں ہے. یہ جو آج عربی ٹرانسلیشن میں نے شروع کیا آپ کے ساتھ، اس کے رائٹس میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ میں شیئر آپ کو ایز اے پروف دوں گا. ہاں پڑھا سکتا ہوں، پڑھانے میں کوئی نہیں ہے، پڑھانے کو تو یہ کتابیں بنی پڑھانے کے لیے، پڑھاؤ وہ کہتے ہیں پڑھاؤ، وہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ کا آج کا تھا لیکچر. تو اب آپ کے کوئی سوال جواب ہے تو وہ کر لیجئے، ورنہ یہ آپ کا انشاءاللہ کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اور